बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगस्त 2021 काबुल एयरपोर्ट पर चंद दिन ऐसे गुजरे हैं जो दुनिया की हवाबाजी की तारीख के सबसे सनसनीखेज और ख़तरनाक लम्हों में हमेशा याद रखे जाएंगे। रनवे पर दौड़ते हुजूम, आसमान में भारी मिलिट्री तैयारे और कंट्रोल टावर में चंद लोग जो हर लम्हा ज़िंदगी और मौत के बीच फैसला कर रहे थे। लेकिन इस हंगामे के बीच एक ऐसा किरदार भी था जो पर्दे के पीछे खामोशी से सब कुछ संभाल रहा था, पाकिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आज मैं आपको बिहाइंड द सीन्स कहानी सुनाऊंगा जिसमें ऐसे हकाइक और वाक़यात शामिल हैं जो आम लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। ये कहानी आपको बताएगी कि काबुल से निकलने वाले तैयारे कहाँ जा रहे थे, किस तरह की दुनिया भर की इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स को सेफली हैंडल किया गया और किस तरह पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तारीख़ के इस नाजुक तरीन लम्हे में एक खामोश मगर फैसला कुन किरदार अदा किया। यह है एक इंतहाई थ्रिलिंग, एक्सक्लूसिव और अनसुनी कहानी, तो आखिर तक साथ रहिएगा। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एरिया कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह हो चुका था और अब हमारी काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हॉटलाइन मौजूद थी। अगस्त 2021 से पहले हम जब भी इस्लामाबाद रेडार से काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को राब्ता करते तो वहाँ पर मौजूद अफ़गान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हमारी कॉल अटेंड करते और हमें जवाब देते। हम काबुल के साथ पाकिस्तान आने और जाने वाली फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन का तबादला करते। उस वक्त तक काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़ेर निगरानी अमेरिकन्स के साथ मिलकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज फराहम कर रहा था। कुछ अरसे पहले इस कॉन्ट्रैक्टर ने पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी राब्ता किया था कि अगर हम चाहें तो काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जॉब कर सकते हैं। हमें डॉलर्स में बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह ऑफ़र की गई थी जो तकरीबन सभी पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने वहाँ पर मौजूद ख़तरात के पेश नज़र कबूल न की। छोटे मोटे वाक़यात के अलावा काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल नॉर्मली ठीक ही काम कर रहा था। हमारे पास बहुत सी फ़्लाइट्स ऐसी आती थीं जिन्होंने काबुल में या अफ़गानिस्तान के किसी नज़दीकी हवाई अड्डे पर लैंड करना होता था। हम इन फ़्लाइट्स को बॉर्डर पर काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताकर उनके हवाले कर देते। इन फ़्लाइट्स में बहुत बड़ी तादाद इंडिया और ख़ासकर अमृतसर की तरफ से आने वाली फ़्लाइट्स की होती थी। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ, ये ख़बरें आना शुरू हो गईं कि अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं। पहले पहले तो फ़्लाइट्स नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थीं, जब कई मुल्कों ने अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट्स भेजनी शुरू कर दी। 15 अगस्त 2021 को तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा होते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। ज़मीनी रास्ते बंद हो चुके थे और अब काबुल से निकलने का एक ही रास्ता था और वो था काबुल एयरपोर्ट। उस रोज़ हम काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो भी बातचीत करने के लिए कोशिश करते, कोऑर्डिनेशन की कोशिश करते, तो जवाब ठीक तरीके से नहीं मिल रहा था, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वहाँ पर हालात बहुत कशीदा हैं। हमारे पास ना सिर्फ काबुल में लैंड करने वाले और वहाँ से टेक ऑफ करने वाले हवाई जहाज़ थे, बल्कि वो तमाम हवाई जहाज़ भी थे जिन्होंने काबुल की फ़ज़ाई हदूद से गुज़र कर जाना था, यानी ट्रांजिट करना था। यूरोप, अमेरिका से इंडिया और बैंकॉक, सिंगापुर की तरफ आने वाली फ़्लाइट्स और इधर से वापस जाने वाली फ़्लाइट्स अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुज़रती थीं। इन तमाम फ़्लाइट्स को अभी तक तो काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैंडल कर रहा था और उन हवाई जहाज़ों के साथ राब्ते में भी था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद काबुल एयरपोर्ट पर मामूल के ऑपरेशंस रोक दिए गए। ज़मीनी रास्ते से एयरपोर्ट तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई और अमरीकी फ़ौज ने एयरपोर्ट के मिलिट्री हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। शहरी परवाज़ें तकरीबन बंद हो गईं और एयरलिफ्ट का दारोमदार फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों पर आ गया। 16 अगस्त के दिन काबुल की फ़ज़ाई हदूद में सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हम इस्लामाबाद रेडार कंट्रोल रूम से जब भी उन्हें राब्ता करने की कोशिश करते, अक्सर औक़ात जवाब ही ना मिलता और जब कभी कोई हॉटलाइन उठा लेता तो वो आगे से यही कहता, नो एटीसी, नो एटीसी, यानी कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ मौजूद नहीं है। इसी दौरान हमें इतला मिली कि अब काबुल की फ़ज़ाई हदूद अनकंट्रोल्ड डिक्लेयर कर दी गई है, यानी इस फ़ज़ाई हदूद में कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला मौजूद नहीं है। तमाम हवाई जहाज़ों को ये हिदायत दी गई कि अगर वो इस फ़ज़ाई हदूद से गुज़रना चाहेंगे तो अपने रिस्क पर ऐसा करेंगे। 16 अगस्त को इससे पहले तक काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गैर मुल्की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक प्राइवेट कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज दे रहे थे। 17 अगस्त को इन सारे कंट्रोलर्स को कतर मुंतकिल कर दिया गया।
اب ایئر ٹریفک کنٹرول امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں تھا، جن کے ساتھ کچھ افغانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز بھی موجود تھے۔ شہر کا کنٹرول طالبان کے قبضے میں آتے ہی ایئرپورٹ پر موجود افغان سول ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ امریکی میرینز نے انہیں ایک محفوظ کنٹرول ٹاور میں منتقل کیا، مگر حالات اتنے خراب تھے کہ اگلے ہی دن یہ سول ایئر ٹریفک کنٹرولرز ایئرپورٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ 16 اگست کو صرف 2 امریکی میرین ایئر ٹریفک کنٹرولرز رہ گئے۔ ان کے ایک ہاتھ میں وائرلیس اور دوسری طرف سینکڑوں ہوائی جہاز جو دنیا کے ہر کونے سے آ رہے تھے۔ اس دوران رن وے پر ہزاروں لوگ دوڑ رہے تھے، کچھ ہوائی جہازوں سے لپٹ گئے، کچھ نے اپنی جان گنوا دی۔ فائرنگ، دھماکے اور لمحہ بلمحہ موت کا سایہ، لیکن آسمان خالی نہیں تھا۔ ہر منٹ ایک نئی فلائٹ روانہ ہوتی۔ جب کابل کے ایئر ٹریفک کنٹرول کا نظام عملاً مفلوج ہو گیا تھا، اس وقت پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے اپنی فضائی حدود میں آنے والے اور جانے والی ایویکویشن فلائٹس کو مکمل گائیڈنس فراہم کی۔ اسلام آباد، پشاور اور کراچی کے ایریا کنٹرول سینٹرز مسلسل الرٹ پر تھے۔ نہ صرف امریکی اور نیٹو کے ملٹری ٹرانسپورٹ بلکہ برطانیہ، کینیڈا، قطر اور خاص طور پر بھارت سے آنے والی فلائٹس کو پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول نے کراس بارڈر کوارڈینیشن میں مدد دی، تاکہ کابل ایئرپورٹ کی محدود اور دباؤ والی آپریشنز کو کسی قسم کا مزید خطرہ نہ ہو۔ ان امریکی ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے افغانستان سے نکلنے والے فوجی ہوائی جہازوں کو ترجیحی بنیادوں پر ہینڈل کیا اور سول فلائٹس کو روک دیا۔ اس دوران جب لوگ کابل ایئرپورٹ پہنچنا شروع ہو گئے تو یہ حیرت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے کہ کابل ایئرپورٹ کا رن وے لوگوں سے بھر چکا تھا، ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پر میں خود ایئر ٹریفک کنٹرول کا انچارج تھا اور مجھے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی کہ کابل میں موجود لوگوں کو نکالنے کے لیے خصوصی فلائٹس بھیجی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہائی آفیشلز بھرپور کوارڈینیشنز کر رہے تھے۔ ہمیں تیار رہنے کا حکم دیا گیا کہ آپ کے پاس کابل سے نکلنے والی فلائٹس بغیر کسی انفارمیشن کے اچانک کانٹیکٹ میں آئیں گی اور آپ نے انہیں محفوظ طریقے سے ان کے مطلوبہ روٹس پر ڈال دینا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے بہت سی فلائٹس اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گی۔ اس دوران کابل ایئرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے والے ہوائی جہازوں کا رابطہ دوبارہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ کروانے کے لیے امریکی ایئر فورس نے کچھ خصوصی ہوائی جہاز افغانستان کابل کی فضائی حدود میں پوزیشن کر دیے۔ یہ ہوائی جہاز کمیونیکیشن کے اسپیشل اکوپمنٹ سے لیس تھے اور ایک ریلے اسٹیشن کا کام کر رہے تھے۔ جو باقی ماندہ کابل ایئر ٹریفک کنٹرول رہ گیا تھا، اس کا رابطہ ہوائی جہازوں کے ساتھ کروانے کا کام انہی ہوائی جہازوں نے سر انجام دیا۔ قطر دوحہ میں خصوصی ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا اور کابل سے اڑنے والی اور یہاں سے آنے والی تمام ہوائی جہازوں کو دوحہ سے ایئر ٹریفک کنٹرول مہیا کیا جانے لگا۔ اس پورے آپریشن کے دوران کابل ایئرپورٹ پر زمینی سروسز نہ ہونے کے برابر تھیں اور ہر ہوائی جہاز کو لمبی گراؤنڈ ڈیلیز پڑ رہی تھیں۔ وہاں پھنسی ہوئی اور ایویکویشن فلائٹس میں زیادہ تر ٹریفک C-17 اور دیگر ملٹری ٹرانسپورٹ پر مشتمل تھی، جبکہ چند سویلین فلائٹس جیسے PIA اور کچھ چارٹرڈ آپریشنز صرف خصوصی اجازت کے تحت ٹیک آف کر رہے تھے۔ ایندھن کی شدید کمی تھی جو صرف کیش اونلی کی بنیاد پر دستیاب تھا اور اس کے بھی ختم ہونے کا خدشہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ رن وے اور ٹیکسی ویز پر لوگوں کی بھیڑ اور گاڑیوں کی بے ضابطہ نقل و حرکت پروازوں کے لیے مستقل خطرہ بنی ہوئی تھی۔ کابل سے نکلنے والی زیادہ تر فلائٹس پہلے اسٹریٹجک بیسس پر جاتی تھیں، جن میں قطر، UAE اور اسلام آباد، جو کہ خاص طور پر PIA اور ڈپلومیٹک فلائٹس کے لیے تھا، دوشنبے بھاری فلائٹس کے لیے، اور ازبکستان کے ہوائی اڈے جیسے تاشقند، سمرقند اور بخارا شامل تھے، جہاں سے ایویکویشن کر کے آنے والے لوگوں کو یورپ، امریکہ اور دیگر مقامات پر لمبی فلائٹس کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔ اس ایئر لفٹ آپریشن میں کئی چیلنجز سامنے آئے، جیسے رن وے لائٹس کی ناکامی جو ایک موقع پر آدھے گھنٹے سے زیادہ کے لیے مکمل بند ہو گئی تھیں، محدود پارکنگ کی وجہ سے طیاروں کو فوری ڈپارچر پر مجبور ہونا، ایندھن کی قلت جس کی وجہ سے زیادہ تر ہوائی جہاز خود اپنا فیول لے کر آتے تھے، سیکیورٹی خطرات جیسے گراؤنڈ سے فائرنگ اور ہجوم کا رن وے پر آ جانا، اور ایئر سپیس کے خطرات کیونکہ ہمسایہ ممالک کی ایئر ڈیفنس ہائی الرٹ پر تھی اور غلط نشانہ بننے کا خطرہ ہر وقت موجود تھا۔ اس افراتفری میں کئی افغان ملٹری طیارے پڑوسی ممالک جیسے ازبکستان اور تاجکستان میں فرار ہو گئے، جبکہ کچھ کو مار گرایا گیا۔ سویلین آپریٹرز کو EASA اور FAA اور دیگر اداروں کی طرف سے سخت پابندیوں کے باعث کابل FIR کو ایوائڈ کرنا پڑا
اور صرف پاپا 500 روٹ مشروط اجازت کے ساتھ کھلا رہا۔ زیادہ تر کمرشل ایئر لائنرز نے افغانستان کا فضائی راستہ بند کر کے متبادل روٹس اختیار کیے جو متحدہ عرب امارات اور بحیرہ عرب کے اوپر سے گزرتے تھے۔ بہت سی ایئر لائنز اور ممالک اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے فلائٹس کابل بھیج چکے تھے جو وہاں کے حالات کے پیش نظر پھنس چکی تھیں۔ ایئرپورٹ کا منظر کسی جنگی فلم کا سین لگتا تھا۔ رن وے پر انسانوں کا سیلاب، ہر طرف شور، فائرنگ کی آوازیں اور آسمان پر ایک کے بعد ایک ہوائی جہاز کی گرج۔ کچھ لوگ حفاظتی باڑ پھلانگ کر رن وے پر دوڑ رہے تھے، کچھ جہاز کے دروازوں اور لینڈنگ گیئرز کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے اندر صورتحال اور بھی زیادہ اعصاب شکن تھی۔ محدود عملہ، غیر یقینی معلومات اور دنیا بھر سے آنے والی ایویکویشن فلائٹس کا دباؤ۔ ہر ایک لمحہ ایک نیا چیلنج، ہر فیصلہ جانوں کا سوال، اور ہر ریڈیو کال کے پیچھے خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت چھپی ہوئی تھی۔ روزانہ تقریباً 150 کے قریب فلائٹس کابل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر رہی تھیں، اور یہ محض عام فلائٹس نہیں تھیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کی ایویکویشن اور ملٹری ٹرانسپورٹ مشنز تھیں جن میں سینکڑوں مسافر، فوجی عملہ اور حساس سامان موجود۔ ٹیک آف کے بعد یہ ہوائی جہاز مختلف سمتوں میں روانہ ہو جاتے، کچھ قطر، UAE اور یورپ کی بیسز کی طرف چلے جاتے، کچھ براہ راست اپنے ملکوں کا رخ کرتے اور کچھ قریبی فوری ریفیولنگ پوائنٹس پر اترتے۔ اس پورے عمل میں ایک نہایت اہم کردار پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کا تھا، خاص طور پر اسلام آباد ایریا کنٹرول سینٹر کا، جو روزانہ تقریباً اس طرح کی 40-50 فلائٹس ہینڈل کر رہے تھے جنہوں نے اسلام آباد پر لینڈ کرنا ہوتا تھا۔ شہر کے تمام بڑے ہوٹلز خالی کروا لیے گئے تھے تاکہ ایویکویشن کر کے آنے والے لوگوں کو آرام اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ایئرپورٹ کے ہالز اور کوریڈورز میں ہر طرف کابل سے آنے والے لوگ اور فوجی نظر آ رہے تھے۔ کابل کی افراتفری بھرے آسمان سے لے کر اسلام آباد کے محفوظ لینڈنگ تک ہر لمحہ ایک چیلنج تھا، مگر پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور زمینی عملے نے اسے تاریخ کا ایک یادگار باب بنایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے آپریشنز میں سب سے مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہوگا؟ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔